بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد شاہزیب طارقی شاذلی ایک بار پھر آپ تمام احباب کو راہ عملیات سیزن 3 کے ایپیسوڈ 8 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام احباب کو دلی طور پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی اس بابرکت روحانی نشست کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہوں رب کریم ان روحانی موتیوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو ہمیں دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، دیکھیں یہ پروگرام، یہ جو ایک روحانی گلدستہ آپ کے سامنے الحمدللہ سجایا جا رہا ہے، اس میں بے شمار ایسے قیمتی موتی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کا تعلق، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آخرت کے تمام امور سے، کہ ایک اگر کوئی عمل کر بھی نہیں رہا ہے لیکن صرف روحانی نشست کو سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ طالب علم ہے، وہ علم سیکھنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ روحانی موتی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے تو احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب کوئی اس پروگرام، آپ نے اس پروگرام کو شیئر کیا، کوئی اس پروگرام کے ذریعے راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، کوئی ایک اس کو مسکنسپشن ہو، کوئی غلط فہمی ہو، وہ اس کو سدھار لیتا ہے، یا ایک آپ کے اس پروگرام کو آگے فارورڈ کرنے سے وہ ذکر کی فکر کی محفل میں لگ جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس کا ثواب بیٹھے بٹھائے آپ کو بھی حاصل ہے۔ اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ میں اپنے خصوصی مہمان، ہم سب کی جان، اور بالخصوص روحانیت عملیات کے فیلڈ کے بیتاج بادشاہ شیخ العملیات میاں حضور کے بڑے شہزادے شہزادے اکبر ڈاکٹر عبد الواجد طارقی شاذلی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تمام احباب کا سلام آپ کو، وعلیکم السلام۔ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور ڈاکٹر صاحب، آج جس موضوع پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور بالخصوص جو ہمارے سیکھنے والے جو سننے والے آپ کو، راہ عملیات میں ہم سورہ مزمل کے اعمال تو ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ جیسا آپ جو تعلیم آپ ہمیں ارشاد فرمائیں گے آج وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراقبہ کے اوپر بھی گفتگو فرمائیں کہ مراقبہ کیا چیز ہے، کیا روحانی کی ترقی کا راز بھی مراقبے میں ہے، اور عملیات کی ترقی کا بھی راز مراقبے میں ہے یا نہیں، تو جس طرح سے آپ مناسب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاہ صاحب، اگر ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مراقبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گویا مراقبہ ہے کیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مراقبہ لفظ مراقب سے نکلا ہے، جس کے معنی نہگے بانی کے ہیں، نگہبانی، سپرویژن۔ سپرویژن کے، نگہے بانی کے۔ اب ابتدائی وقت میں سالک اپنے اندر کی نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، کس سے؟ جو اس کے اندر خسائل رذیلہ ہوتے ہیں، جو ٹھیک، خیالات ہوتے ہیں، برے فاسد ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو اس کو دنیا کی طرف مشغول رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی وقت میں جب انسان مراقب ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اندر کے برتن کو صاف کرنے کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے، کہ اندر کے برتن کو جب تک وہ صاف نہ ہوگا اس کے اندر کچھ پاکیزہ چیز نہیں ڈال سکتے، کہ جسے قرآن کہتے ہیں نا کہ اور کامیاب ہوا شخص وہ شخص کہ جس نے
تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک پاک کیا. کیا. یہاں پہ مراقبے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کے نفس کو پاک کرے، صاف کرے. اب صاف کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس پہ توجہ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور اس کی آپ خود خیال اس کا رکھتا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ مراقبہ گویا صرف آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مراقبہ صرف آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے. آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نہ اسم ذات کا مراقبہ تعلیم کیا جائے، نہ کسی صفات کا تعلیم کیا جائے، اور نہ کسی مرشد کا تصور قائم کیا جائے. ابتدائی وقت میں، ابتدائی وقت کے اندر صرف وہ کوشش کرے، ایسی مشق کرے، ایسی پریکٹس کرے جس سے اس کو یکسوئی حاصل ہو، جس سے اس کو یکسوئی حاصل ہو. اچھا آنکھ بند کر کے ہمیں فوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، لیکن یکسوئی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو نگاہ بھر کے یہ دیکھنا شروع کر دیتے، یعنی کہ بغیر پلک جھپکے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تکنا. یکسوئی کس طرح سے؟ مطلب ایک ڈاکٹر یکسوئی صاحب، ہوتا ہے کہ اپنے تمام خیالات کو ایک نقطۂ نظر پہ لے نہیں کر ایک آنا. شخص ہے ڈاکٹر صاحب، ہم، جیسے سپوز دیٹ میں ابھی انیشیل اسٹیج پہ میں مراقبہ کرنے بیٹھ رہا ہوں، ہم، سمجھنے کی غرض سے اپنے تمام احباب کے لیے. اب میرے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ یار میں صبح مجھے وہاں جانا ہے، دوپہر کا میرا یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے. ان سارے خیالات سے ہٹنے کا نام یکسوئی ہے یا کیا ہے؟ نہیں ان خیالات نے، ایک تو یہ ظاہری خیالات، ایک جی خیالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ارادتاً بنتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ارادہ نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ارادہ تو یہ ہے نا کہ میں صبح اٹھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہ ارادتاً ہے، اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، اصل اس کو ترک کرنا، ایک نقطۂ نظر پر لے کر آنا، یہ یکسوئی کہلاتا ہے. یعنی کہ انسان دنیا سے بے خبر ہو جانا، اپنی سوچ کو ایک مرکوز ایک نقطے پہ لے آنا، یعنی کہ کسی سوچ کے اندر ڈیپلی گم ہو جانا، اس کو غور و فکر اتنا کرنا کہ اس میں اس کو ہوش باقی نہ رہے. کہ جیسے ابتدائی وقت میں ہم نے ڈاٹ کی پریکٹس کا آغاز کیا، کہ جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں نا، وہ اس میں بالکل گم ہو جاتے ہیں، اس ڈاٹ میں، اس نقطے میں گم ہو جاتے ہیں. ان کو نہ ادھر کا خیال لیتا ہے، نہ ادھر کا خیال لیتا ہے، نہ اندر کا خیال لیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے وہ نقطہ بھی غائب ہو جاتا ہے. کہ جب وہ کیفیت بنتی ہے نا، پھر آنکھ بند کر کے بیٹھایا جاتا ہے. اچھا پھر آنکھ بند کے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کچھ مشقیں کرائی جاتی ہیں. یہ مراقبے کی ابتدا بتا رہا ہوں. لوگ تو، مجھے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ابتدا تو نہیں معلوم، لوگ انتہا میں ہی بٹھا دیتے ہیں، انتہا کا سبق ہاں ابتدا میں ہی دے دیتے ہیں. وہ کہ لوگ بالکل. سمجھتے ہیں بس اللہ اللہ کرتے رہو، مراقبہ بند کر ہاں کے بھی آپ کو مراقبہ ہے، اس میں اللہ اللہ جاری ہو جائے گا. بالکل کبھی ایسے بھی ہی. نہیں ہوتا جاری اللہ اللہ. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی قلب جاری نہیں ہوتا، کوئی مراقبہ جاری نہیں ہوتا. کہ جب تک آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، آپ کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی. اب بنیاد آپ کی مضبوط نہیں، اس پہ عمارت بنانے شروع کر دو، اگلے دن گر جائے گی. گر جائے گی. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابتدان وقت کے اندر مراقبے میں کچھ بھی تعلیم کرنے سے پہلے آپ اس کو مشق بتاؤ، اس کو طریقے سمجھاؤ کہ کس طریقے سے یکسوئی حاصل ہو. اس کے بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی طرف اپنا رخ کر کے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ. مراقبہ اس وقت بھی نہیں کرنا آپ نے، لیکن پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے. اور آپ نے کرنا یہ کہ ناک سے سانس لینا ہے اور منہ سے نکال دینا ہے، اندر کو خالی کرنا ہے. ناک سے سانس کھینچنا ہے اور منہ سے باہر نکال دینا ہے، ایسے بیٹھے میں آنکھ بند کر کے، پھر تھوڑی دیر روکنا ہے اور پھر منہ سے. اس طریقے سے پریکٹس کرائی جاتی ہے. اچھا. اور جب اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے نا، تو اس کے اندر، اس کے وجود میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اس کو. اور جب وہ ہلکا پن اس کو محسوس ہونے لگے نا، اس وقت پھر رات کو بٹھالا جاتا ہے کہ اب تو تیار ہو گیا ہے مراقبے میں داخل ہونے کے لیے. اچھا. اب مراقبے میں داخل ہونے کے بزرگوں نے کئی طریقے، کئی سلاسل میں مختلف طریقے بتائے. کہ کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کوئی کہتا ہے درود شریف پڑھ کے داخل ہو، کوئی کہتا ہے کچھ بھی پڑھ کے داخل ہو. لیکن آج سورہ مزمل سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو.
سبحان سورہ اللہ. مزمل کے ذریعے مراقبے میں داخل ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا. وہ کیسے داخل ہوا جائے گا اور کیسے نکلا جائے گا؟ کہ جب انسان اس میں اپنا آپ کو تیار کر لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ مراقبہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا، مراقبے کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں. مراقبہ ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو تم کو تمہارے رب سے جوڑتا ہے، جو تم مراقبہ. کو تمہارے رب سے جوڑتا ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کا اہتمام کرتے ہو، ہوں. کیوں؟ نماز کی کنجی. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تمہاری. بالکل، نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی، طہارت ہے. اب تم نے کنجی لیے، دروازہ کھولا، تم اندر داخل ہو گئے. اسی طریقے سے مراقبے میں داخل ہونے کے لیے مراقبے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے. اس کی جو اس کے اصول و ضوابط ہے، اس کے قاعدے قوانین ہیں، اس کو فالو کرنا ہے. کہ جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرو گے، اس کو کاپی نہیں کرتے، اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ مراقبے میں داخل نہیں ہوتے. یہ پریکٹس کرنا، یہ سوچ بچار کرنا، اس طریقے سے اپنے وجود کو ہلکا کرنا، یہ تیاری کرنے کے مترادف ہوتا ہے. کہ انسان کسی چیز کی تیاری کرے، ایک بڑے کام کی تیاری کرے. یعنی کہ اگر ہم کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو اس کی ہم پہلے تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم اس کام کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اچھا، مختلف سلاسل کے اندر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر سلسلے میں ڈاٹ سے کی جاتی ہے. صحیح ہے. کوئی ڈاٹ سے کراتا ہے، کوئی کسی چیز سے کراتا ہے، کوئی کینڈل سے کراتا ہے، کوئی سورج سے کراتا ہے، کوئی ستارے سے کراتا ہے، کوئی چاند سے کراتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی ایسی کسی بھی چیز کو دیکھنا شروع کر دو. مختلف سلاسل کے اندر مختلف طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے. جب مراقبے میں داخل ہوا جاتا ہے آپ نا، کیا فرماتے ہیں؟ مطلب یہ تو آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ مزمل سے، لیکن آپ اپنے طلباء کو، جو ایک انیشیل سٹیج کا طالب علم ہے آپ کا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مراقبہ پہ ڈوٹ سے کرے، کینڈل سے کرے یا شمع سے کرے؟ کس طرح سے سب سے پہلے وہ ڈاٹ سے کرے. ڈوٹ سے کرے؟ اچھا، ڈاٹ کسی دیوار پہ لگا دے، کسی وائٹ پیپر پہ لگا دے، وائٹ بورڈ پہ لگا دے، بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ ڈاٹ لگا دے، کسی بھی چیز پہ لگا دے، اور پھر اس ڈاٹ کو دیکھنا شروع کر دے. اور اپنا رخ شمال کی جانب رکھے، اپنا رخ شمال کی جانب رکھے، اور سر برہنہ کر کے بیٹھے، سر برہنہ کر کے بیٹھے، اس کو دیکھنا شروع کر دے. اور جب اس کو دیکھتا رہے، آنکھوں سے پانی آنے لگے، اس کو آنکھیں بند کر دے. اور اتنی دیر بند کرے کہ جتنی دیر میں آپ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کیسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اس کے بعد آنکھ کھول کے دوبارہ پریکٹس شروع کر دیں. اس طریقے سے آپ کی یکسوئی حاصل ہونے شروع ہو جائے گی آپ کو. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈوٹ غائب ہونے شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اسی کے دوران آپ سورج کے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے سانسوں کی مشق کرنے شروع کر دیں، تاکہ اندر کی صفائی ہو آپ کے. اس کے بعد پھر جب آپ مراقبے میں داخل ہو، مراقبہ کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے نا، وہ تہجد کا ہے. صحیح. سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. اور جب مراقبے میں آپ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی جانماز بچھا دینا ہے، اپنا رخ شمال کی جانب رکھنا ہے. اور جب اندر داخل ہوں گے تو وہی پڑھ کے داخل ہوں جیسے میں طریقہ کار اپنے تمام طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ بسم اللہ و توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کے داخل ہو جائیں. داخل ہونے کے بعد بیٹھیں اور آنکھ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا ایھا المزمل زملنی زملنی باللطفک الخفی خفی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ. 3 دفعہ یہ کہے، اور 3 دفعہ کہنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اب یہ مراقبے میں داخل ہو گیا. جب تک اس کی آنکھیں بند ہیں یہ مراقب ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ داخل تو ہو گیا، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک. ابھی داخل ہو گیا. جی. اب اس نے جو اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ اس اندھیرے میں گم ہو جائے. کیا؟ اندھیرے میں گم. اندھیرے میں گم ہو جائے. مطلب کوئی اللہ کا تصور نہیں کرنا، کوئی سبز گنبد کا تصور نہیں کرنا، خانہ کعبہ کا تصور نہیں کرنا. میں بتا رہا ہوں جس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں. ہاں صحیح، بالکل. اپنے مرشد کا تصور نہیں کرنا، اپنے استاد کا تصور نہیں کرنا، کسی کا بھی تصور نہیں کرنا آپ نے. بس اس کالی گٹھائی میں گم ہو جائے، وہ ان گھٹاؤں میں گم ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے اندر کی سیاہی ہے. دیکھو، جب تک انسان خود پوری طریقے سے اندر گم نہیں ہوتا، وہاں سے اجالا نہیں ہوتا. انسان اندھیرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ بٹن دباتا ہے تو روشن ہوتا ہے.
مراقبے میں ابتدان وقت میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں سوچنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا. یہ بھی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اللہ 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 کرتے رہو، یہ بھی نہیں کرنا. صرف پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ، اور جب پرسکون ہو کے بیٹھے رہو نا بالکل اس میں گم ہو جاؤ. اب جتنی دیر آپ برداشت کر سکو، جتنی دیر آپ کی کیفیت بنی اتنی دیر آپ بیٹھے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے تصور کسی کا بھی نہیں لانا. اور جب آپ نے مراقبے سے نکلنا ہو نا تو گردن اپنی بائیں طرف کر کے، گردن اپنی بائیں طرف کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے آنکھ کھول دو. اب باہر آ گئے مراقبے سے. ابھی طریقہ معلوم تو لوگوں کو. صحیح، بالکل صحیح. داخل اس طریقے سے ہو، نکلو اس طریقے سے. یعنی اب اگر کوئی شخص مراقب ہونا چاہ رہا ہے تو یا ایھا المزمل زملنی زملنی بلطفک بلطفک الخفی یا الخفی رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول، اس سے بھی دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. سمجھ میں آ جائے بالکل. اور جب وہ نکل رہا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جیسے ہاں سلام ہم پھیرتے ہیں ہاں، دائیں جانب، تو دائیں جانب کر کے پھر وہ آنکھیں دائیں کھول، جانب نہیں، بائیں جانب. اب بائیں جانب پھر وہ نکلا ہے. جب وہ نکلے گا تو بائیں جانب انا للہ و انا اور راجعون پڑھ ان کے دونوں کے درمیان کا پروسیس کتنے منٹ کا ہونا چاہیے آپ کی ابتدار نظر؟ وقت میں 5 منٹ رکھ لے، 5 منٹ رکھ لیں. 10 منٹ رکھ لے، صحیح ہے. اور پھر ہر دن 5 منٹ بڑھاتا رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. پھر سبحان دیکھو اس اللہ. کی کیفیت کیسے بنتی ہے اس کی. اچھا، جب تک یہ کیفیت نہیں بنے گی نا پھر کوئی بھی تصور کرے گا قائم نہیں ہوگا اس کا. جب تک وہ اس پریکٹس میں نہیں آتا نا کوئی بھی تصور کرے گا قائم نہیں ہوتا. لیکن اس طرح سے پریکٹس کرتے 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 جب اس کو ایک وقت گزر جاتا ہے پھر وہ کوئی بھی تصور لکھتا ہے نا تو ٹھک کر کے آنکھ بند ہوتے اس کو وہ تصور نظر آ جاتا ہے، قائم ہو جاتا اچھا سبحان اللہ. جب تصور قائم ہو جائے پکا. ہے. بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے جو پہلے لکھا ہوتا ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے، اس کے بعد لکھا جاتا ہے. لکھے ہوئے پہ تو نہیں لکھا جائے گا. نہیں، لکھے ہوئے پہ تو لکھا ہے، جب لکھو گے سمجھ ہی نہیں آئے گا، آپ دنیا بھر لکھتے رہو. کبھی الف نظر آ رہا ہوگا تو کبھی بے نظر آ رہا ہوگا تو کبھی کیا لام نظر آ رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے طریقہ کا سمپل یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ریموو کر دو، صاف کر دو. اچھا مزے کی بات بتاؤں، مراقبے کے اندر ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے ابتدان وقت میں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں ذکر ہی ہوتا ہے مراقبے میں. ابتدان کی بات کر رہا ہوں میں. اب تم پیدا ہوئے بچے کو روٹی تو نہیں کھلاؤ گے، نہیں، جبکہ روٹی اس کی زندگی ہے. اسی طریقے سے مراقبے کی زندگی ذکر ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے. وہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت انیشیل نہیں ہے، اسٹیج میں نہیں ہے. انیشیل اسٹیج میں نہیں ہے. جبکہ ہے بنیادی ذکر، ہے سب کچھ ذکر و فکر ہی. مراقبہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ذکر و فکر کو ہی کہتے ہیں. لیکن ایک بچے کی مثال اور ایک بڑی کی مثال لے لو، تو روحانیت جب بچے کی صورت میں ہوتی ہے نا تو اس کو پھر اسی طریقے سے اس کی پرورش کی جاتی ہے جیسے بچے کی جاتی ہے. ہمارے اندر بھی ایک بچہ ہے روحانیت کہ جس کی پرورش ہم کرتے ہیں. اچھا، ہم بچوں کو بڑوں کی خوراک نہیں دے سکتے، ورنہ بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور بالکل. یہاں پہ جو بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کی اکثر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہاتھیوں کی خوراک چٹیوں کو دینا شروع کر دی. کیا ہاتھیوں کی خوراک چوٹیوں کو دینا شروع کر تو کیا ہوگا؟ پیٹ مر پھوٹے جائیں گا، گی مر چٹیاں. جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پیر بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنے مرید کی پرورش، مرید کی تربیت کس طرح کرنی ہے. اس کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا روکنا ہے، کیا اس کو بڑھانا ہے، اس کو پڑھنے بھی دینا ہے یا نہیں دینا، اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، یہ شیخ جانتا ہے. کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ مراقبہ بھی جو ہے وہ بغیر اجازت شیخ کے نہیں ہو سکتا. اس کی کامیابی جب اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ کا شیخ آپ کو نہیں بٹھاتا یا آپ کا شیخ آپ کو اجازت نہیں دیتا. اجازت نہیں دیتا. یہی ہوا. بالکل ایسا ہی. اپنی مرضی سے مراقبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اپنی مرضی سے جو لوگ مراقبہ اپنی نہیں کرتے مرضی سے مراقبہ کرتے ہیں نا پھر وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اور پھر ان کو وہ اپنے وہ ان کے دماغ کے خیالات دکھا رہا ہوتا ہے. شیطان پھر انہی کے خیالات کو حقیقت کی صورت میں دکھا کے ان کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرتا ہے. کہ جیسے وہ آنکھ بند کر کے مشاہدہ کر رہے ہوتے مدینے میں، ہاں، شیطان ان کو مدینے سے تھوڑی روکے گا لے جانے سے. وہ تو بولے گا تو گھس مدینے میں تجھے اور اندر لے کے بالکل چلتا ایسے. ہوں. اب وہ دیکھیں نا وہ جو
غلام احمد قادیانی تھا، ہاں وہ تو اس نے یہی تصور کیا نا کہ کبھی وہ امام مہدی بن جا رہا ہے، کبھی غوث اعظم بن جا رہا ہے، کبھی کبھی وہ وہاں معاذ حضرت اللہ موسی. نبی بن جا رہا ہاں یہ اس کا یہی تھا، اور وہ ہے، کبھی آگے وہ بتا، خدا بن جاتا ہے. اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا یہ نہیں، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اچھا ایسے بہت لوگ گزرے ہیں، اور ہر دور میں گزرے. تم تو اس دور کا نام تمہیں یاد ہے، ہوں ہر دور میں لا تعداد گزرے ہیں ایسے. کیوں؟ وہی لوگ گزرے کہ جن لوگوں نے اپنے شیخ کو اپنا رہبر نہیں بنایا، ہاں خود رہبر و شیخ خود بن گئے. رہبر شیخ، پھر شیطان ان کا رہبر بن گیا. پھر شیطان ان کا رہنما بن گیا، جس نے اس کو اپنے سے بھی لے گیا. پھر ان کے ساتھ وہی بات ہے کہ قافلہ کس نے لوٹا، رہنما تم کو خبر ہوگی. ہوں. تو پھر شیطان ایسی جگہ پہ انسان کو لوٹتا ہے. مراقبہ ہو، ذکر ہو، فکر ہو، بغیر استاد کے نہیں کرنا چاہیے، بغیر مرشد، بغیر نسبت کے نہیں کرنا چاہیے. اچھا مراقبہ بغیر نسبت کے ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں مراقبہ بغیر نسبت کے نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ نسبت جڑتی ہے تو نیوٹرل فیس ملتا ہے. کیا؟ نسبت جڑتی ہے تو تو پھر نیوٹرل فیس ملتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. بھائی نیوٹرل آ رہا ہے، فیز نہیں آ رہا، تو روشنی کہاں ہوگی؟ نیوٹرل ہے، فیز نہیں آ رہا. آئے گی نہیں بجلی، اب جب دونوں آئیں گے تو پھر کرنٹ آئے گا. تو کرنٹ آئے گا. اسی طریقے سے انسان خود نیوٹرل ہے، وہ فیز اس کی نسبت ہے. جب وہ اس سے جڑے گا تو روشن ہو جائے گا. لیکن مراقبے کے لیے میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 40 دن میں ہو جائے گا، 1 مہینے میں کھل جائے گا، 2 مہینے میں کھل جائے گا، 3 مہینے میں کھل جائے گا. اس میں سالوں کی ریاضتیں چاہیے ہوتی ہیں. بس اوقات تو زندگی میں بھی نہیں کھلتا ہوگا. بس اوقات تو زندگی میں نہیں کھلتا اگر وہ بے ترتیب کرتا ہے تو. میں سمجھتا ہوں 90% لوگ بے ترتیب کرتے ہیں. کتنے فیصد 90%. بے ترتیب کرتے ہیں مراقبہ، جس کے قانون وہ جانتے ہی نہیں ہے. جس کے وہ قاعدے قوانین جانتے ہی نہیں. ہمارے سلاسل میں ہمارے الحمدللہ جو ہمارے مرشد کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں مراقبہ ایک مین حصہ ہے. ہم آج تک مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہوئے 28 سال ہو گئے. اچھا مراقبے کی ایک کیفیت اور بتاؤں آپ کو میں، کہ جسے کامل مراقبہ کہتے ہیں. کامل مراقبے کے اندر کہ جب انسان کا مراقبہ کامل ہوتا ہے نا، جب وہ صرف آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہے. ابھی سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہوتی ہے، وہ 1 منٹ نہیں ہوتا. کیا 1 منٹ نہیں ہوتا؟ وہ سالوں کا سفر طے کر کے آ جاتا ہے. کامل مراقبہ جس کو حاصل ہاں. ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ لمحوں میں صدیوں کا سفر کٹنا. لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو انتہا کی، اس کی انتہا. انتہا کی بات ہے. اب لوگ مراقبے میں اللہ اللہ کا ذکر کرا رہے ہیں، اللہ کرا رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، کرنے لگ رہے ہیں، اچھل کود ہو رہا ہے. اچھل کود ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. آپ کو ثواب ملے گا. یہ کیا مطلب، اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ مراقبہ یہ کیسا ہے کہ مطلب ایسے بندہ اچھلنے لگ جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ نہیں دیکھو، ایک بار بتاؤں آپ کو، یہ انسان کی اپنے اندر کی کیفیت ہے. کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میں. اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی ڈرامے کے اندر، کوئی فلم کے اندر، کوئی کسی کے اندر کوئی سیڈ سانگس یا سیڈ ایپیسوڈ کوئی دیکھتے ہو، آپ کے آنکھیں نم ہونے ہاں لگتی کیا ہیں، نہ آپ ہو کا دل جاتی ہے، بوجھنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے یہاں تک کہ پانی بھی آنے لگتا ہے. پانی بھی آنے لگے. آپ کی کیفیت ایسے بن جاتی ہے. ہوں. اور کبھی کوئی خوشی کا ہوتا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہوتے، اور جب کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سسپینس ہوتا ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگتی ہے، جبکہ وہ سارا فیک ہے. ہاں صرف ایک سینری ہے. وہ سارا فیک ہے جو ٹی وی میں چل رہا ہے، آپ کی ایل ای ڈی میں چل رہا ہے. اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ اوریجنل بشر ہے، انداز کیسی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس نے آپ کے اندر کے جسم کو متاثر کر دیا. متاثر کر دیا. آپ کی تبدیلی آ گئی آپ کے جسم کے اندر. جب ایک فیک چیز کے اندر، ایک اتنا سارا. باطل کے اندر اتنا اثر ہے تو حق میں کتنا ہوگا. سبحان اللہ، کیا پیارا ماشاء اللہ جواب تھا. سبحان.
کچھ لوگ اپنی کیفیت میں ان کو ہوش نہیں ہوتا، اور بعض لوگ اچھل رہے ہوتے بولتے ہیں جب میں اچھلوں تو میری چھوٹی سی ویڈیو بنا دی 1 منٹ کی، مجھے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لگا دی کہ میں ذکر کرتے ہوئے میری چھوٹی سی وہ کلپ لے لینا، یا قوالی سننا ہے تو جب میں یوں کروں تو پھر تو چھوٹا سا ایک کلپ لے ہاں لینا، بنا لینا، اس اینگل سے بنا اس لینا، اینگل سے بنا لینا، اس اینگل سے بنا لینا. یہ بھی ایک کیفیت ہی ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ سوشل میڈیا کی یہ کیفیت ہے. کیفیت. سبحان اللہ. لیکن یہ وہ کیفیت ہے جو اصل سے ملتی جلتی ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک تم نقل نہیں کرو گے اصل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ آپ کی نقل صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس کو اپنی اس کا اصلی پھر زندگی اصل میں بھی ہونی ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے اصل تک پہنچ جاؤ اس نقل سے ہی. صحیح. میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، جی جی آپ انسان نقل سے ہی اصل پہ جاتا ہے نا، سبحان اللہ. کیا- بس یہ بات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہترین. تو مراقبہ یاد رکھو کہ مراقبے کی انیشیل اسٹیج میں پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو فریش کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو پاک کرو. اس کے بعد پھر مراقبے کے اندر داخل ہو، اور جب داخل ہو تو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ کر کے ہر دن بڑھاتے رہو، اور جتنی تمہارے اندر ہمت ہو اتنی دیر بیٹھو، اور اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا. یہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب جیسے گفتگو کی، مراقبہ کا ایک تعلق ہو گیا سلوک کے راہ سے، روحانیت کی. عملیات کی فیلڈ میں اس کی کتنی حقیقت ہے کہ عملیات کی فیلڈ میں اس مراقبہ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ سپوز دیٹ اب ایک شخص ہے، اس نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، چھڑی ہو تو کیا پوسیبلٹی ہے کہ ہم مراقبے کے ذریعے وہاں تک بھی پہنچ سکیں؟ بالکل بالکل پہنچ سکتے ہیں. اچھا. دیکھو، چاہے عملیات ہو، روحانیت ہو، سلوک ہو، تصوف ہو، یا اس سے کنیکٹنگ کوئی سا بھی راستہ ہو، چاہے وہ مسمرزم ہو، ٹیلی پیتھی ہو، کچھ بھی ہو، بنیاد مراقبہ ہی ہے. جب تک آپ خود تیار نہیں ہو، آپ کام کیسے کر سکتے ہو؟ یقیناً اگر میں تمہیں بولوں تو میں کانٹوں پہ چل رہا ہے تو تم کیا بولو گے؟ لاؤ مجھے جوتے لاؤ، ایسے جو جس پہ کانٹے سر انداز نہ ہو، ہاں بالکل میں ایسا. توڑوں گا. تو اس کی تیاری مراقبہ ہے. اب ہمارے کیا ہے بات کہ لوگ مراقبے سے دور، عملیات، نقوش، پڑھائیوں کی طرف زیادہ. میں کہتا ہوں کہ آپ عملیات پڑھو، آپ نقش لکھو، لیکن کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مراقبہ ضرور کر لیا کرو. اور مراقبہ کرنے کا سب سے بہترین وقت کیا؟ سب سے بہترین وقت پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے ہے. چاہے سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، باہر ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، بہترین وقت ہے یہ مراقبے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے. یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بند چراغ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اس کو جلائے گا، اور جو منتظر ہوتا ہے اسی کو نعمت دی جاتی ہے. وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور جب کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے وہ انتظار کرنے والوں کو ملتا ہے. کوشش کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس نے پا لیا، اب اس نے جتنا بھرنا تھا جتنا پانا تھا پا لیا، اب اس سے بچ گیا، وہ کس کو ملے گا؟ جو انتظار لائن میں کھڑے ہیں. جو لائن میں کھڑے. تو بہتر کیا ہے؟ کوشش کر لیجیے. کوشش کر لی جائے. آپ 1 گھنٹہ عمل پڑھتے ہو، آپ پڑھو. آپ 15 منٹ مراقبہ کر دو. آپ 4 گھنٹے عمل پڑھتے ہو، 10 منٹ کا مراقبہ نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے ہو. اور مراقبہ پڑھائی کے فوراً بعد کیا جائے یا پڑھائی سے پہلے کیا جائے، دونوں صورتوں میں قابل قبول ہے. اچھا، جب انسان مراقبے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد جا کے اس میں ذات دیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے اسی کے اسم کے مطابق اس کو اسم تعلیم کیا جاتا ہے. اچھا. جی. اور یہاں تو پہلے دن سے ہی کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں ذات کا مراقبہ کرو. اس میں ذات تو بہت انیشیل اسٹیج ہے، ہاں، وہ تو فنا پہ پہنچ جاتے ہیں.
لیکن لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ترتیب سے کرے بندہ. چیزیں اثر انداز ہی تب ہوں گی جب ترتیب سے ہوگی. ہاں، بے ترتیب سوا ثواب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بے ترتیب. اچھا مزے کی بات بتاؤں، اگر مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو بنا ترتیب کے کرو گے نا تو آپ کے جسم میں بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی مراقبہ اگر آپ بے ترتیب کر رہے ہیں تو جسم میں بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ہاں. اوئے ہوئے، رجت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رجت نہیں کہلاتی، رجت الگ چیز ہے. صحیح ہے. میں رجت کی بات نہیں کر رہا. بیماریاں پیدا ہو جائیں بیماریاں گی. پیدا ہو سکتی. کیسے؟ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، جیسے بندہ مراقبہ میں بیٹھا، اب اس کو شیخ نے تعلیم کیا کہ تم مراقبہ میں بیٹھو، اس کے بعد ذکر شروع کر دو. اب ذکر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تم نے آنکھ بند کری، اب تم ذکر کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب تم اس کو کرتے رہو، لیکن تمہارا فیس کا اینگل صحیح نہیں ہے، تم بیٹھے ہوئے صحیح نہیں ہو، زمین اسموتھ نہیں ہے. اب جب تم ذکر کرو گے نا تو تمہارا اسپینل جو کارڈ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا تمہاری، وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. تمہارے کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، تمہارے جسم میں درد ہونا. کیوں؟ کیونکہ ضربیں غلط جگہوں پہ لگ رہی ہیں. اب جیسے لوگ اچھلے ہوتے ہیں، ہل اللہ ہل اللہ ہل اللہ، اچھلے ہوتے ہیں نا، ایسے وزن کس پہ پڑ رہا ہے؟ آپ کے ریڑھ کی ہڈی میں. اور اگر ذرا سا تھوڑی سی اور کیفیت بن گئی آپ کی تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی گئی. پھر تو سارا وزن آپ پہ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے ترتیب آپ کے وجود کو متاثر کر سکتی ہے. متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مراقبہ جب بھی کرو، ایک ترتیب سے جو اس کا ذکر جب بھی فارمولا ہے. کرو تو ایسی ترتیب سے کرو کہ آپ کا جسم سلامت رہے. جسم سلامت تو سب کچھ سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے میں نے کئی پیشنٹوں کو دیکھا ہے کہ جن کو ارکن النساء کا درد ہو گیا، جن کا اسپینل کارڈ متاثر ہوا آئے ہوئے. ایک پیر صاحب میرے پاس آئے کہ جن کی کمر میں درد ہی نہیں ٹھیک ہوتا تھا، دنیا جہاں کا انہوں نے علاج کر لیا تھا. کیا؟ دنیا جہاں کی دوائیں کھا لی تھی، ان کے کمر میں جو لاسٹ مورے میں درد تھا نا، ان کا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کیا دوا کھاتے ہو؟ تو کہنے میں یہ دوائیں استعمال کرتا ہوں. میں کہا بالکل آرام نہیں ہے. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا آپ ذکر کرتے؟ کہہ رہے ہاں بیٹا میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا کیا ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ذکر بتایا. میں نے کہا اچھا کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ترتیب بتائی. تو میں نے ترتیب سنی. تو میں نے کہا آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہوں گے. کیا؟ 35-40 سال. میں نے کہا درد کب سے آپ کے؟ کہہ رہے ہیں درد بہت پرانا، آپ تو یاد بھی نہیں ہے، پہلے سلو تھا اب زیادہ ہو گیا. میں نے کہا اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے؟ کہہ رہے ہاں بولیں. میں نے کہا آپ ذکر چھوڑ دیں. کہہ رہے ہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ کیا یہ میرے ذکر کی وجہ سے؟ کیا؟ کہ میرے ذکر کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں، ذکر کی وجہ سے نہیں ہے. آپ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے آپ کی. اب ظاہر سی بات ہے آپ کی ایج اتنی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا. تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں حکیم صاحب. تو میں نے کہا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں، آپ کو اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں. انہوں نے اس طریقے سے کرنا شروع کرا. میں نے ان کو کوئی دوا نہیں دی. کیا؟ کوئی دوائی نہیں دی. 2 مہینے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے مجھے 50% آرام ہے، سبحان میں اللہ دوا نہیں لیتا. کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں دوائی نہیں لے رہا. مجھے کتنا آرام ہے؟ 50%. 50% آرام ہے مجھے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ 100% ہو جائے گا، لیکن اب آپ کی ایج اتنی ہے نا، اب یہ تو آپ کے ساتھ ہی جائے گا. کیا؟ یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا. لیکن ایسا ہے کہ آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن یہ درد آپ کے ذکر کی یاد دلائے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں چلو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے میرے لیے. میں نے کہا آپ تو لگے رہو، لیکن ترتیب یہ رکھنا جو میں نے بتائی. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ایسے عملیات کے معاملے میں بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لوگوں کی خالی بیٹھنے کی وجہ سے، نشست کی وجہ سے ان کے جسم میں ان کے بیماری جسم متاثر ہونے لگتا ہے. یعنی مراقبہ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اس کا مراقبہ آپ اثر اگر انداز صحیح آپ کے طریقے سے جسم پہ نہیں کر رہے تو اگر یہ آپ کو آباد کر سکتا ہے تو تباہ بھی کر سکتا ہے. دو دھاری تلوار ہے.
یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تھامنے والے کو بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ کو بھی زخمی کر سکتا ہے اور تھامنے والے کو بھی کر سکتا ہے۔ تو نارملی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جسے حتیات میں بیٹھا جاتا ہے ایسے بیٹھ جائیں، قدم آسن لگا کے بیٹھ جائیں اور مختصر وقت کے لیے کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بیماریاں نہیں ہیں، اس میں ٹھیک کوئی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر کے مارے چھوڑ ہی دیں۔ جی جی، کیا صحیح، ڈرانا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ اب دیکھو ایک بات یاد رکھنا یار، ہر کام کی ترتیب تمہارے رب نے تمہیں خود بتائی ہے۔ بے شک، اگر نماز ہوتی، اس کی ترتیب نہ معلوم ہوتی تو نماز کی اہمیت کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، کس نے سمجھائی، کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے ایک زاویہ اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ میرے رب نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے وہ تمہارے لیے مضر ہے لیکن اس کا مقصد ہے وہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے۔ دیکھو نا، گھر بنانے میں آپ ترتیب کا خیال رکھتے ہو جب بنیادیں ڈالتے ہو، اگر کوئی ایک دو پلر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر جب بلڈنگ بنتی ہے تو تھوڑی سی یوں ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی یوں ہو رہی ہوتی ہے، آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی کمال گفتگو مراقبے کے حوالے سے، کہ روحانیت میں مراقبہ کس طرح سے ضروری ہے، اور ایک طالب علم کو کس طرح سے مراقبہ پر فوکس کرنا چاہیے، اور انیشیل اسٹیج کے بندوں کو کس طرح سے مراقبہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے دوسرے جو ہمارے سیگمنٹ ہیں، کشف الابدان، اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح سے تمام کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کشف الابدان میں ہم آپ کے جسمانی جو امراض ہیں اس کا تعلق علم الطب سے ہے، اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے مکمل رہنمائی الحمدللہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا، ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں موسم چینج ہوتا چلا موسم جا رہا ہے۔ چینج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کراچی میں بھی جس حساب کی اب سردی پڑنے لگ گئی ہے، تو پہلے تو میں نے تو پہلے سے نہیں دیکھا۔ اچھا، پوری دنیا میں، آپ عرب میں بھی آپ کلائمیٹ دیکھیں چینج ہو گیا اب کلائمیٹ کافی۔ چینج ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر جو یہ شدید سردی کا جو موسم ہے، ہوں۔ اس میں ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور بالخصوص جو اس کے موسمی اثرات ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے، ہم کس طرح سے بچوں کو بچا سکیں؟ کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی دیکھو چیز؟ سب سے بڑی بات یہ دیکھا جائے، اگر کلائمیٹ کی بات کی جائے نا تو یہ گلوبلی سسٹم پورا چینج ہو رہا ہے۔ اچھا، آئی بس سمجھ میں؟ اور دوسری بات یہ تو کہ قدرت کا ایک نظام ہے جی جس کے تحت وہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو آپ دیکھتے ہو، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، تو آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے طور طریقے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو حضور نے فرمایا، اگر اس پہ انسان عمل کرتا ہے تو وہ فائدے مند ہے، اس کے لیے کسی طرح نقصان نہیں۔ اب بالکل، جیسے حضور کا فرمان ہے کہ سر کو ڈھکنا، جیسے امامہ پہننا، کیپ پہننا، کوئی چیز سر پہ لپیٹنا، بالوں کا بڑھانا، زلفے رکھنا۔ جس شخص کی زلفے ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو سر کو ڈھک کے رکھتا ہے، جی جی، وہ اعصابی مرض سے محفوظ رہتا ہے، صحیح ہے، دماغی مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جو بالوں میں تیل لگا کے رکھتا ہے، جی، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، صحیح ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، صحیح ہے، بال بڑھاتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کو ڈھک کے رکھتا ہے، اس کو دماغی مرض نہیں ہوگا، اس کو پینک اٹیک نہیں ہوگا، اس کو دماغی مرض، ڈپریشن نہیں ہوگا، ہائٹ ٹینشن نہیں ہوگا، اس کو، صحیح ہے، اس سے تمام سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، آج میڈیکل کہتی ہے کہ آپ اپنے پیروں کو ڈھک کے رکھیں، اپنے سر کو ڈھک کے رکھیں، آپ کو ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوگا۔ ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوگا، صحیح، لیکن جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو دونوں میں سے ایک چیز کو بھرنا کر لیں، سر کو کھول دیں یا موزے اتار دیں۔ صحیح ہے، تو ٹھنڈ کے اندر سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنی سیفٹی کرے، جی، اور اگر ٹھنڈ کا اثر اس کو ہو جائے تو وہ لونگ، دار لونگ، چینی دال چینی، اور الائچی، صحیح ہے،
اس کا قہوہ بنا کے پیے لونگ، دار چینی، اور الائچی، الائچی کا اس کا کہوا قہوہ بنا بنا کے پیے، کہوا بنا کے پیے. قہوہ صحیح بنا ہے، کے پیے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اس کو فائدہ حاصل ہو جائے ہاں، گا ماشاء اللہ. اور اگر اس کا سینہ جکڑ گیا ہے، سانس چل رہی ہے، تو تھوڑا سا جائفل گھس کے دے دے. اکثر دیکھا ہوگا صحیح ہے. آپ نے عموماً بچوں کو ٹھنڈ کے موسم میں پسلیاں چلنے لگتی ہیں. ہاں، بچوں کو پسیاں چلنے لگ جیسے جاتی ہیں. بچے ہو گئے 1 سال کے، ہو گئے 6 مہینے، 8 مہینے کے ہو گئے. ہوں. اب ایسے بندوں کو دوائیں دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے صحیح ہے. کہ بندہ اس چھوٹے بچوں کو کیا ڈوز دے. جی جی. تو پہلے جو دیسی لوگ ٹوٹکے کرتے تھے نا، اس سے ان کے بچے محفوظ رہتے تھے. اب صحیح ہے. جیسے بچے آتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے کے، ان کو پسلیاں چل رہی ہیں، صحیح ہے. سانس چل رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، صحیح ہے. تو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، چھوٹا چمچہ لیا، ہوں. اس کو نیم گرم کیا، پانی اس میں ڈالا اور ہلکا سا جائفل گھسا. کیا؟ ہلکا جعفل. جائفل گھسا. ہاں. جب جائفل گھسیں گے نا، جائفل کہتے ہیں جو آپ نے بریانی کھاتے ہیں نا، گول جی گول جی، جو ہوتا بالکل ہے، بالکل بالکل. جس کو جوس بویا بھی کہتے ہیں. آئی جوش بس سمجھ. بویا بھی کہتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے. اگر ہم جڑی بوٹیوں کے لینگویج میں سنسکرت میں بتائیں تو اس کو جوس بویا کہتے ہیں، جائفل کہتے ہیں. ہوں. آئی بس سمجھ. تو جائفل گھسنے کے بعد اگر بہت چھوٹا بچہ ہو نا، تو فنگر سے اس کو، اسی پانی کو جب کلر چینج ہوتا ہے، اس پانی کو ڈپ کر کے اس کو چسائیں، تو سینہ صاف کر دے گا، پسلیں چلنا بند ہو جائے گی. مطلب وہ چمچہ بھر کے نہیں پلانا اس کو، بچے کو صرف فنگر اس پہ ٹچ کر کے نا، فنگر میں نمی آ جائے، اس کو چساؤ. بچے کو اپنی فنگر چسانا ہے شہادت کی. صحیح ہے. چمچہ بھر کے نہیں پلانا، ورنہ بہت شدید نقصان ہے. یا روئی میں ڈیپ کر کے اس سے 1 2 ڈراپ اس کے بچے میں ڈال دیں. لوگ جیفل کو پاؤں میں بھی بچوں کے لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور باقی جو بچے وہ اس کے تلووں میں لگا دیں. بچوں کے لیے فائدے مند ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے پینک اٹیک آپ نے ذکر کیا، تو یہ ہمارا نیکسٹ سوال بھی اس میں موجود ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا کہ پینک اٹیک کیا ہوتا ہے. تو کیا پینک اٹیک جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور پینک اٹیک سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی دیکھیں، روحانی یا بیسیکلی اگر طبی پینک نسخہ؟ اٹیک کا دیکھا جائے نا، تو اس کا تعلق ہمارے اعصابی بیماریوں سے، اعصابی بیماری سے. اعصابی بیماریوں سے، کہ جن کے اعصاب معطل ہوتے ہیں، جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، دماغی امراض میں سے ہے، تو ان کو یہ اٹیک ہوتا ہے. یعنی کہ کسی بھی اثر کو جلد قبول کر لینا، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ سچ ہو، بس فوراً خبر سنا، اپنے اس اوپر کے اس اس کے سے ریئیکشن اثر میں آ کے جائے. تاثیر کو لے لینا اور اس سے ریئیکشن میں پڑ جانا. اب ظاہر سی بات ہے، صدمہ تو ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ انسان کو کومے میں لے جاتا ہے. آپ بے ہوشی کی بات کر رہے ہیں ہوں. کہ انسان کومے میں چلا جاتا ہے، قوت انسان بے اعصاب ہوش ہو مضبوط. جاتا ہے، انسان کے اعصاب معطل ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ فوراً گر جاتا ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. اس کے لیے روحانیت کی اگر بات کی جائے نا، تو اس میں سب سے بہترین علاج جو ہے نا، صرف ایک آیت ہے. کون سی؟ ایک آیت ہے، لا حول ولا قوت. الا باللہ العلی العظیم. بس کس طرح سے؟ ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کرے. ایک تصویر جو پڑھنا. شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح روز پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 70 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. 70 بیماریوں سے محفوظ اور رکھنا. جس میں سب سے کم بیماری نا فالج کا ہونا ہے. مطلب فالج کی بیماری کو کم درجہ دیا ہے. اب اس سے اوپر اور کون کون سی بیماری ہیں؟ ہوں. حالانکہ دیکھا جائے تو فالج ہی سب سے بڑی بیماری ہے، اس کو کم درجہ دیا سب سے گیا. کم درجہ ہے. مطلب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والا 70 ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جو مہلک ہے، جو مہلک ہیں، جو موذی ہیں، موذی ہیں. جو خطرناک، جو جان لیوا ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤ، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو جان نہیں لیتی، لیکن جان سے جانے بھی نہیں دیتی، انسان کو اس تکلیف کی حالت میں چھوڑ دیتی ہیں، کہ جسے حالت سکر کہتے ہیں، جی جی جی. کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. لوگ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں مسجد میں کہ ان کی روح نکل جائے. ہاں، یہ باقاعدہ دیکھا گیا. یہ وہ بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے والوں کو ایسی ہر بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا محفوظ فرما دیتا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے سلسلوں کے سبق میں ہے، کہ یہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ ہے یہ کہ لا لازمی حول. ایک تصویر پڑھی جائے.
کہ جسے انسان ظاہری اور جسمانی دونوں بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جن جن لوگوں کو میں نے اعصابی مرض میں پایا، دماغی مرض میں پایا، ان کو میں نے حساس دیکھا کس معاملات میں؟ روحانی معاملات میں۔ کیسے؟ مطلب ان پر شیطانی وار آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، جنات ان سے کھیلتے ہیں، مسخرے جسے کہتے ہیں نا، تمسخر کرنا، یعنی کہ مسخرہ، کہ شیطان آتا ہے تمسخر کرتا ہے چلا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی ملتی ہے نا باتیں۔ تو شیطان ایسے لوگوں سے بول بنا لیتا ہے اس کو، بال گیند بنا بنا لیتا لیتا ہے ہے، اس کو، ہاں اسے کھیلتا ہے، کھیلتا ہے۔ کبھی اس کو کچھ دکھائے گا، کبھی اس کو کچھ دکھائے گا، جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتا ہے، ایسی شیاطین چیزیں اس دماغی امراض والے مریض سے کھیلتی ہیں، اور پھر ایسی کیفیت کے اندر وہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جن کو کفر سے بھی اوپر نکل جاتی ہیں وہ چیزیں، لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہو گیا کہ ہم جیسے روحانی طریقے سے پینک اٹیک کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاں اعصابی قوت ہاں۔ بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ اٹیک ہوتا ہے نا، تو یا تو کوئی انسان سوچتا ہے بہت ڈیپلی، یا انسان کوئی خبر سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا یہ ڈیپلی یہ دو سوچ؟ یہ دو کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جب کبھی آپ ڈیپ کیفیت میں جانے لگے نا، آپ فوراً 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ لیں، آپ کو یہ ڈیپ سوچ میں جانے نہیں دیتا، یہ اس کی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ نہ آپ کو صدمے میں جانے دے گا، نہ قومے میں جانے دے گا، نہ آپ کے جسم میں کسی بیماری کو داخل ہونے دے گا، یعنی وہ اثر آپ کے جسم پر حاوی نہیں ہوگا جو حاوی وہ۔ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کسی کی نقصان کی خبر سنیں، ہوں، کسی کے انتقال کی خبر سنیں، جی جی، تو فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ صحیح، اچھا اس کا پڑھنے سے 2 فائدے، ایک جس نے پڑھا وہ خود بھی محفوظ ہو گیا اس نقصان سے، اور دوسرا کہ جس کا نقصان ہوا اس کا وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ اب سبحان جیسے اللہ، مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، ایک مریض نے کہا کہ شاہ صاحب میری بائک چوری ہو گئی، آپ نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہہ دیا؟ کتنے ٹائم لگا آپ کو کہنے میں؟ سیکنڈ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے صرف اس کہنے کی وجہ سے نا اس کے جسم کے اندر تاثیر بدلنے شروع ہو جاتی ہے، اور جسم کی تاثیر انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو اس کا نقصان تھا وہ نفع میں بدل جاتا ہے، اور پھر اس نقصان کا ضامن کون ہو جاتا ہے؟ زمانہ کون پورے کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ بس یہ بات ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں اور یہ معاملات ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر اپنایا جائے نا، تو انسان بہت سے موتی امراض سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، نقصان سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس کی بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے خاص سوال کی طرف، کشف العملیات، الحمدللہ یہ ابھی کچھ پروگرامز پہلے اس کا آپ نے تفصیلی طور پہ کیٹیگوری کے لیے اس کو بیان فرمایا تھا کہ ایک بہترین کورس آپ نے لانچ کیا ہے ان طلباء کے لیے جو عملیات کو باقاعدہ ایز اے فن سیکھنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ کثیر تعداد میں مجھے ابھی بتا رہے تھے میڈیا کے آپ کے لوگ کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں ایڈمیشن کا سلسلہ ہو چکا ہے، پورے ورلڈ وائز لوگ ایڈمیشن انہوں نے لیا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب تک نہیں لے سکے، ہو سکتا ہے آج کوئی ایسا بھی بندہ ہو جو نیا پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں، تو کیا کشف العملیات میں ابھی بھی ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے؟ کوئی آنے والا لے سکتا ہے؟ کتنی اس کی ایڈمیشن باقی ہیں؟ کب تک اس کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ایڈمیشن تو ابھی لے رہے ہو نا؟ ہاں ایڈمیشن تو ابھی اوپن ہے، جی جی، ٹھیک ہے، جو لوگ رہ گئے وہ ایڈمیشن انشاءاللہ لے لیں گے۔ ابھی ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے پورا، صحیح ہے، ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے ترتیب ہماری کوئی بھی شے نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہوتا یہ کہ ابھی ہماری جو نا جن جن لوگوں نے جن کے ایڈمیشن کنفرم ہو گئے، کنفرم سے مراد کہ جن کی فیس پے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کنفرم ہو گئے،
اب ان کے کیا ہو رہا ہے، ان کی کلاسز بن رہی ہیں، ان کے سیکشن بن رہے ہیں، اور پھر ان کے کارڈ بنیں گے، صحیح ہے۔ ریکارڈ ہوگا نا ہمارے پاس کہ ہوں کون اسٹوڈنٹ کس نے ایڈمیشن لیا ہے۔ ابھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، ابھی جب یہ پروسیس چلتا رہے گا نا، اس وقت تک ایڈمیشن ہم اوپن رکھیں گے، تاکہ لوگ جو نئے لوگ ہیں وہ آنا چاہیں آ جائیں، یا جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر لیں۔ تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں تو 10 دن تو ہیں نا، ابھی 15 دن ہے ابھی، تو ابھی 10-15 دن ہیں آپ کے پاس، کہ 10-15 دن کے اندر آپ جتنے رجسٹریشن آپ کرا سکتے ہو جلد از جلد اپنے ایڈمیشن۔ رجسٹریشن تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کنفرم کرنے والی بات ہے کہ جن جن کا کنفرم ہوتا رہے گا اس کو کلاسز میں ڈالتے رہیں گے، ان کے کارڈ بنتے رہیں گے صحیح ہے۔ کشف العملیات کے۔ اچھا، وہ کارڈ ہم جب ریڈی ہو جائے گا، بن جائے گا، تو ان کو بھی بھیجیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں، اور پھر جب یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اور اپنے ویورشپ کو کہوں گا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے کشف العملیات کا پینافلیکس جو ہے ایڈمیشن کے طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا، جو اب تک نہیں لے سکے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ اسکرین میں وہ نمبر نوٹ فرما لیں، اور اس کے ذریعے آپ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب جی۔ ہاں، تو کشف العملیات میں جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا نا، تو ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اچھا، سبحان اور اللہ۔ آفیشلی دیا جائے گا۔ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان کو پی ڈی ایف کی صورت میں بھیجا جائے گا، جی، جو کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو ان کے ایڈریس کے ذریعے ان کو بھیجا جائے گا۔ بھیجا جائے گا ان کو، کہ جو لوگ کراچی آ کے لینا چاہتے ہیں، ہمارے مرکز میں آ کے لینا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ سبحان آ کے اللہ۔ میرے ہاتھ سے ریسیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک پروف ہو ان کے پروف ہو پاس کہ کہ انہوں بھائی نے ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھا ہے۔ کیا سیکھا۔ کل کو کوئی پوچھے بھائی تمہارا استاد کون ہے، اگر تمہارے سرٹیفکیٹ پر نظر پڑے تو وہ بولے ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ پتہ ہو کہ بھئی ایک روحانی شخصیت جو اس اسرار و رموز کو جانتے ہیں، انہی سے الحمدللہ تربیت حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اور ظاہر سی بات ہے اہل سلاسل ہیں بالکل بالکل، الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک کی اور بات نہیں۔ اجازت کے ساتھ ہے، سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور پھر جب ان کے پاس یہ سند پوری کمپلیٹ ہو جائے گی، ان کو پھر تحفہ بھی دیا جائے گا سبحان اس اللہ، کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تو ابھی ہمارا ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے یہ ابھی۔ ابھی سسٹم ایڈمیشن کا اگر کوئی لینا چاہے ہاں تو وہ لے سکتے ہیں، وہ بھی سلسلہ بالکل۔ جاری و ساری ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں آپ کو ہمارے ساتھ چلنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیکھنے کو مل رہا ہے، پڑھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے، تجربہ کرنے کو مل رہا ہے۔ کیا تجربہ کرنے کو تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سیکھ سیکھ بھی بھی رہے رہے ہیں، ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور پریکٹیکل بھی کر رہے پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں۔ ہیں۔ یہ ساری چیزیں کر کے کوئی ایسا تو نہیں کہ رجت میں آ جا رہا ہے بندہ؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، رجت دیکھیں کسے کہتے ہو آپ؟ میں اپنی بات اگر آپ آپ اجازت دیں بالکل صحیح ہے۔ کہ ہم بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، طلباء طالبات، کے بھائی عملیات کی فیلڈ میں ہر بندہ آج کل کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے، تو بھائی ایسا تو نہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ بیچارہ خود ہی رجت میں مبتلا ہو جائے؟ اس کی کیا شیورٹی ہے؟ آپ رجت کہتے کسے ہو؟ رجت تو عمل کا، اس کے طرف ان نیگیٹیوٹی پاور کا پیدا ہونا جو اس کے لیے اس کے اثرات کو زائل کر دے۔ اگر تم پہ بھی رجت آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اور ہمارے بزرگ اور ہمارا سلسلہ بالکل پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بتاؤ مجھے لازمی سی بات ہے، جب جس کے اوپر ہاتھ ہے تو پھر تو اس پہ تو بھائی، رجت۔ رجت اس کو آتی ہے کہ جو بنا اجازت کے پڑھتا ہے، بنا استاد کے کرتا ہے، یہ جو جس کا کوئی کتابوں سے رکھوالا نہ دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، اس پہ رجت آتی ہے۔ ہو۔ ہائے تم ہائے، تو خوش نصیب ہو سبحان کہ اللہ۔ تم نسبت سے جڑے ہوئے ہو، تم خوش نصیب ہو تمہیں تمہارا استاد ملا ہوا ہے، تم خوش نصیب ہو تمہیں تمہارا مرشد ملا ہوا ہے۔ اگر میرے بتائے ہوئے اعمال سے رجت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا مرشد کامل نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ۔ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں، نہیں، بالکل ایک بات بتا رہا ہوں، بالکل آپ سمجھانے کی غرض سے بالکل میں صحیح صرف بات، سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے مرشد نے جتنا بھی کچھ محنت اور ریاضت کی ہے وہ سب فضول ہے، معاذ اللہ، نہیں نہیں، استغفر اگر رجت تمہیں ہو جاتی ہے تو۔ آج کل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں دکانداری کے لیے نا، لوگ پتہ ہے ایک لفظ رجت سیکھ لیا ہے، جی کون ہو آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہو، ہاں آپ کی تو رجت ہو گئی۔ اب وہ بچے اسٹوڈنٹ پریشان ہو گیا، مجھے بتا رہے میرے اسٹوڈنٹ کہ آپ کی کے بندے نے مجھے ایسا بولا ہے، مطلب ہمارے اس میں نہیں، آپ ہی کے سلسلے میں۔ کہ بھائی رجت میں نے بولا، وہ مجھے بتا رہے کہ ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رجت ہو گئی۔ میں نے کہا پھر
کیا کرا انہوں نے؟ کہہ رہے انہوں نے مجھ سے پیسے لیے. میں نے کہا پھر کیا کرا انہوں نے؟ کہہ رہے پھر انہوں نے میرا علاج کیا. میں نے کہا پھر کیا کرا انہوں نے؟ کہہ رہے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس ایڈمیشن لے لو، میں تمہیں سکھاؤں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے میرے حالت تو ویسے ہی ہیں بلکہ اس سے بدتر ہو گئے. میں نے کہا بھائی یہ کاروبار ہے کہ وہ تیرے پاس کیوں سیکھ رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے صرف رجت کا نا لفظ یاد کر لیا ہے کسی کو خراب کرنے کے لیے، کسی کا ذہن فتویٰ وہ کیا کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، سلسلے کو خراب کرنے کے لیے، شاگردوں کو خراب کرنے کے لیے، مریدوں کو توڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک دریا کا پانی، کیا ایک دریا کا پانی 5 بندے پی رہے ہیں، کیا 5 بندے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دریا 5 نہروں میں بٹا ہوا ہے. کسی نہر میں دریا کا زیادہ پانی ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں کم ہے. اب جس میں زیادہ پانی ہے لوگ ادھر پانی پی رہے ہیں، کم والے اب یہ بولیں کہ بھائی ادھر کہاں پی رہے ہو، وہ پانی تو خراب ہو رہا ہے، ادھر آ کے پیو پانی. اب وہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی میں خرابی نہیں ہے، خرابی پینے والے میں، پینے والے میں بھی نہیں ہے. محافظوں میں ہے جو دنیا کے، جیسے حضور نے فرمانا نا کہ مجھے یہ ڈرے کہ شرک نہ کریں گے، بلکہ یہ ڈرے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پاس اتنے لوگ کیوں ہیں، میرے پاس اتنے لوگ کیوں نہیں ہیں. تو خرابی محافظ میں ہے، نہ پانی میں نہ پینے والے میں. حضور کا فرمان ہے نا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کا ہے، کہ یہ دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو سبحان اللہ. اچھا یہ ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں ہے، ہر کیونکہ فیلڈ کے اندر حدیث ہے نا، ہر فیلڈ کے اندر حضور کا فرمان تو حق ہے، سچ ہونا ہے، بالکل. اب وہ کسی بھی صورت میں سچ ہونا ہے. تو لوگوں کو اس وجہ سے خراب کیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں رجت ہو گئی ہے، تمہیں یہ ہو گیا، تمہیں وہ ہو گیا، تمہیں فلاں ہو گیا. جبکہ میرا مرشد سینہ تان کے بولتے ہیں کہ جو سورہ قریش پڑھتا ہے اس کو رجت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر اس کو رجت ہو گئی تو وہ جھوٹا ہے. یہ میرے مرشد کا قول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صاحب نسبت سے جڑے ہوئے شخص کو رجت ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو رجت ہو گئی اور اگر وہ کسی نسبت سے جڑ جائے تو اس کی رجت جو نا سلب ہو جاتی ہے نسبت کی برکت سے. تو یہاں تو رجت پیدا کرتے ہیں لوگوں کا، اس طرح ذہن خراب کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے صرف چند غلط سوچ کی وجہ سے. سبحان اللہ. یعنی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کشف العملیات میں، اور آپ نے بالکل اس کو وضاحت کے میرے ساتھ ساتھ تو کیا میں جو کہتا بھی صاحب ہوں، نسبت، میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا مرشد ہے اور میرے مرشد کے الحمدللہ ہزاروں خلفاء ہیں، اگر ہزاروں کورس کرا رہے ہو نا تو کسی سے بھی کر لو نا اس کو رجت نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس کو رجت نہیں ہوگی. میرے مرشد کے اگر مثال کے طور پہ 4 خلیفہ ہیں، جی جی چاروں کورس کرا رہے ہیں تو کسی کو رجت نہیں ہو سکتی. بالکل. اور اگر کسی ایک کو رجت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے تمہارا چاروں کے چاروں ہی وہ فارغ تحصیل ہے. اصل میں لوگ رجت کو سمجھے ہی نہیں ہے. صاحب نسبت کو رجت نہیں ہو سکتی. سمپل بات ہے کہ سمپل سی صاحب بات ہے. نسبت کو رجت نہیں ہو سکتی. یہ میں بارہا کہتا ہوں، آپ نے رجت کی بات کر کے مطلب مجھے غصہ دلا دیا یار کہ آپ کیسے بولنا رجت ہو گئی، کیسے ہو جائے گی رجت. یہ سوال میں نے آپ کے مطلب کمنٹس کے تھرو جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اس میں جو سوال آیا تو وہ میں نے آپ سے عرض کیا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طبیعت بالکل اچانک ہی چینج ہو گئی ہے، اور ایک لگ رہا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں ہے، مجھے یہ بات ہوتی ہے کہ یار غلط بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ہم تو اپنی جگہ موجود ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ چلتے رہیں گے. لیکن جو لوگ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں نا، اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے لوگوں میں خرافت پیدا ہوتی ہے، لوگ پھر غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں.
پھر وہ تمہارا بھی نہیں رہتا. جن جن کو تم نے بولا ہے نا رجت ہے، وہ تمہاری بھی نہیں ہے. مطلب مجھے غصہ اس بات پہ ہے، افسوس اس بات پہ کہ تم نے ایک بندہ روشنی کے لیے آیا، روشنی میں آیا، تم نے اس کو نکال کے اندھیرے میں پھینک دیا وسوسہ ڈال کے، صرف اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی ایک چھوٹی سوچ کی وجہ سے. ایک بندہ روشنی میں آیا ہے، مجھے غصہ بھرا کہ میرا کہ ایک بندہ روشنی کے لیے آیا، روشنی میں چل رہا ہے، تم نے اس کو نکال کے اندھیرے میں ڈال دیا. جیسے اللہ الولی الذین آمنوا، قرآن میں یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. اور جو لوگ اپنے خواہشات کے پیروی ہوتے ہیں وہ روشنی نکال کے اندھیرے میں لے آتے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، اس پہ کافی ٹائم ہو گیا اور وقت بھی میں تو چاہوں گا، آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ رجت کے اوپر نا گفتگو ہونی چاہیے. اب اس میں بھی میرے بھی اٹ سیلف کافی سوالات ہیں کہ اگر صاحب نسبت بندہ انتقال بھی کر جاتا ہے، میں اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھیں آپ مجھ سے تو پوچھیں. اگر صاحب نسبت انتقال کر گیا تو اب کیا اس کے بتائے ہوئے طریقے پڑھنے کے بعد، اب تو اس کا شیخ موجود نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی رجت نہیں ہو سکتی اس کے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، نسبت کا تعلق مرنے اور زندہ ہونے سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص بزرگ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو کیا اس کی نسبت ختم ہو گئی؟ آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر آپ کا سوال ہی بے بنیاد ہے. لیکن اب کچھ لوگ ہیں نا، مرید ہیں یا وہ ان کا وہ انتقال ہوا اور ان عقیدہ کے ذہنوں کمزور میں ہے ان کا. یہاں ہاں ان کے ذہنوں میں یہ آیا وہ تو بے یقین مرید ہیں. یہی تو شیطان کا وار ہے. جو شیطان کے کام ہے نا وہ انسان کر رہے ہیں، جو فرشتوں کے کام ہے نا وہ انسان کر رہے ہیں، لیکن جو انسانوں والے کام ہے نا وہ انسان نہیں کر رہے. صحیح 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 صحیح. تو انشاءاللہ تو نسبت مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی. نسبت ہی تو ہے جو ہمیں روز محشر بخشوائے گی. ہاں، ورنہ تمہارے اعمال ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. ایسے ہی ایسے ہی. اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے سلاسل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب شیخ زندہ ہے تو اس کا فیس 100% ہے، اور اگر وہ پردہ کر جاتا ہے 200% فیس ہو جاتا ہے، اس کا بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ہاتھی زندہ کم کا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اور مہنگا ہو جاتا ہے. ہاں، کہ اگر تمہارا شیخ زندہ ہے تو اس کی جو نسبت ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی وہ جو 100% روحانیت، ہے. وہ اس کا جو تصرف ہے 100% وہ ہے. 100% ہے. اور جب وہ پردے میں چلا جاتا ہے 200% ہے. 200% ہو جاتا ہے اس کا تصرف. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ کہ سبحان. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ مقام بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کو زندگی میں دیا گیا اور جو دوسری دنیا میں دیا گیا. مرید پھر دونوں فیس سے مستفیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کہاں سے رجت ہو گئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بات ہے. دیکھا آپ نے الحمدللہ ناظرین کہ کس انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس جو ہے مسئلے کو، جو ہمارے آج کل بڑا ایک وائرل مسئلہ ہو چکا ہے اور لوگ اس سے بڑا ڈرانے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں، اس کو بہت اچھے انداز میں الحمدللہ سمجھایا. اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اللہ نے ہمیں موقع دے اگر جب اس رجت پہ کے معاملے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، صحیح کیونکہ جو راستہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بالکل. آپ کا جب اور میں اپنی گفتگو اس بات پر خاموش کروں گا جی کہ ختم کروں گا کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ صاحب نسبت، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ صاحب نسبت کو رجت میں وہ مبتلا نہیں ہو سکتا. اب صاحب نسبت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرید صادق ہے یا مرید کاذب. بس میں اسی بات پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ لیکن یہاں میں پہ مرید صادق کو نا گمراہ کر دیا جاتا ہے. گمراہ کر دیا جاتا ہے. میں خاموش ہوں پر میری نسبت خاموش نہیں. بس بس. اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.